میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اولیاء کرام کے ارواح عبادت اور بندگی کے انوارات سے اپنی فطری اور طبعی نورانی مزاج کی محافظ ہی فقط نہیں ہوتی بلکہ اپنی نورانیت سے بھی سبقت لے جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین اور متقی بندے ہر وقت موت کے لیے متمنی رہتے ہیں۔ ان کا میلان ہر وقت عالم آخرت کی طرف رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الموت جسر الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ فرماتے ہیں کہ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے والا ہے۔ اس پل پر سے گزرنے کے بعد دوست اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے اور ملتا ہے۔ دیکھیے، یہودیوں نے جب یہ کہا کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، یہودیوں نے کہا کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کے محبوب ہیں، ہم خدا کے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ مِنْ دُونِ النَّاسِ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم خدا کے دوست ہو بلا شرکت غیر، من دون الناس، سارے لوگوں میں تم ہی خدا کے دوست ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس دعوے محبت میں سچے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ مرنے کے بعد تم خدا سے جا کر واصل ہو جاؤ گے، اور خدا جب تمہارا دوست ہے تو دوست کے ملنے کی تمہیں تمنا ہونی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ فرماتے ہیں اور یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سزا ملے گی، اس لیے وہ موت کی تمنا نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جتنا زیادہ زندگی مل جائے تو بہتر ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ کو ان ظالموں کی خوب اطلاع ہے، خوب جانتے ہیں۔ نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے ایک حجاب پیدا ہو جاتا ہے دنیا میں، اور اس کے نمونے اور مثالیں بہت ہیں۔ مثلا جب کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ بغاوت اور سرکشی کرتا ہے تو پھر وہ آقا کے سامنے آنے سے ڈرتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ میں آقا سے ملاقات کروں، ہر وقت اس کو فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ اگر آقا کے ہاتھ میں وہ آ گیا تو سینکڑوں جوتے اس کے سر پہ لگیں گے۔
یہ خوف تو سرکش اور باغی کو ہوتا ہے، اور کبھی فرما بردار غلام سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس صورت میں بھی غلام کو آقا سے حجاب ہوتا ہے، لیکن اس خوف کی شان دوسری ہوتی ہے، اس خوف میں معافی کی امید بھی شامل رہتی ہے۔ ایسا غلام آقا کے سامنے تو جاتا ہے، لیکن غلبہ ندامت سے اس پر سکوت کا عالم طاری رہتا ہے، اور لطف اور راز و نیاز کی باتیں کچھ دن کے لیے دونوں کے درمیان ملتوی ہو جاتی ہیں۔ یہی حال صدور معصیت کے بعد اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، احب مناجات الحبیب باوجہ، احب مناجات الحبیب باوجہ ولكن لسان المذنبین قلیل۔ فرماتے ہیں کہ میں محبوب کے ساتھ گفتگو کرنے کو بہت سے عنوانات سے محبوب سمجھتا ہوں کہ محبوب سے گفتگو ہو، لیکن گنہگاروں کی زبان نافرمانیوں کی وجہ سے گونگی ہو جاتی ہے، اس لیے میں کچھ کہتا نہیں۔ کوتاہیوں کے بعد طاعات اور ذکر و مناجات میں ایک بستگی سی، ندامت سی قلب میں محسوس ہونے لگتی ہے، اور اتنے ہی سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں، محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، مرزباں را مشتری جز گوش نیست۔ یہ ہوش یعنی اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا غلبہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اس عالم سے بے ہوش ہوتا ہے، اسے ہوش نصیب ہوتا ہے۔ اس بے ہوشی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلقات ضروریہ کی حفاظت اور تعلقات غیر ضروریہ سے انقطاع اختیار کرتا ہے۔ ضروری چیزیں کہ جس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا، اس سے وہ تعلق پیدا کرتا ہے اور غیر ضروری تعلقات کو ختم کر دیتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کا نام یاد کرتے رہیے۔ وَاذْكُرْ، یاد کرتے رہیے، اسم ربک، اپنے رب کا نام، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے تعلقات منقطع کر کے اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اذکر اسم ربکا کو مقدم فرما کر یہ بتا دیا کہ تمام علائق اور تعلقات سے دل خالی کر کے ہماری طرف بالکل متوجہ رہنے کی توفیق جبھی ہوتی ہے جب تم ہمارا نام لینا شروع کر دو، جب ہمارا ذکر شروع کر دو، تب تمہیں یہ توفیق ہوگی کہ تمام تعلقات کو توڑ کے ہماری طرف آ جاؤ۔ غلبہ ذکر سے تبتل کی قوت قلب میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کا ہم نشین ہوتا ہوں جو ذاکر بندے ہوتے ہیں، جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ انا جلیس و من ذکرنی، فرماتے ہیں کہ میں ہم مجلس ہوتا ہوں ان بندوں کا جو مجھے یاد کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو مطلقاً چھوڑ دیا جائے، کسی پہاڑ کے دامن میں جا بیٹھیں۔ اسلام نے تو رہبانیت کی اجازت بھی نہیں دی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قلب میں تعلق مع اللہ کا غلبہ اس قدر رہے کہ غیر اللہ دل میں داخل نہ ہو سکے۔ عزیز محترم، سکون اس وقت دل کو ملتا ہے جبکہ اللہ کی یاد کی توفیق ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب کان کھول کے سن لو کہ اللہ کی یاد سے اس قلب کو سکون ملتا ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو،
ذکر اللہ کے انوارات نہ ہوں، وہ دل نہیں ہے۔ مولانا فرماتے ہیں آزو جاجے کو ندارد نور جان، آزو جاجے کو ندارد نور جان، بول قارو رست قندیل اشمخان۔ ایک تو وہ قندیل ہے، وہ بھی شیشہ ہے جس کے اندر تیل بھرا ہوا ہے زیتون کا، جسے جلاتے ہیں تو اس میں سے روشنی اور نور نکلتا ہے، یہ بھی شیشہ ہے۔ اور ایک شیشہ وہ ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم مریض ہو، تم اپنا پیشاب مجھے بتاؤ، تو وہ شیشے کے اندر پیشاب کر کے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، یہ بھی شیشہ ہے وہ بھی شیشہ ہے، ایک میں سے نور نکلتا ہے اور دوسرا پیشاب سے بھرا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں آزو جاجے کو ندارد نور جان، آزو جاجے کو ندارد نور جان، بول قارو رست قندیل اشمخان۔ وہ شیشہ کہ جس کے اندر نور نہ ہو وہ تو پیشاب کا قارورہ ہوا، پیشاب کا شیشہ ہوا، وہ قندیل نہیں ہوا۔ تو جو آبگینہ قلب اپنے اندر نور جان یعنی تعلق مع اللہ نہیں رکھتا، وہ دل نہیں، محض قارورہ کی شیشی۔ عزیز محترم، اسی کو ایک بزرگ نے اسی کو کہا کہ دل کب دل ہوتا ہے، دل جو ہے دل کب بنتا ہے، جب اس کے اندر اللہ تعالی کا تعلق محبت پیدا ہو جائے، رابطہ قائم ہو خدا کے ساتھ، اور یہ رابطہ مستقل قائم ہو جائے، تب وہ دل ہوتا ہے، ورنہ دل نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ بزرگ فرماتے ہیں شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا، اب میرا دل ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر درد محبت خدا پیدا ہو گیا۔ اور حضرت مجذوب فرماتے ہیں آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن جاتا ہے دل۔ کافی رگڑنے کے بعد تب کہیں یہ دل آئینہ بن جاتا ہے، ایسا یہ آئینہ نہیں بنتا، مشکل سے دل بنتا ہے۔ صرف اس گوشت پوش کا نام دل نہیں ہے، یہ تو جانور کی بھی ہے۔ دل اسی وقت بنتا ہے جب اس کو سیقل آ جائے، اس میں کہ نورانیت نکلے اس میں سے۔ تو الغرض روح نے غلبہ طبیعت کے سبب زبان حال سے اپنی جدائی کا غم بیان کیا جب، تو اللہ تعالی کی رحمت کو جوش ہوا، کیونکہ بھائی جہاں ضرورت ہوتی ہے دوا وہاں آتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ علاج ہوتا ہے۔ تو جب اس روح نے فریاد کیا تو اللہ نے اس کا علاج بھی تجویز کیا۔ ہر کجا درد دوا آنجا بود، ہر کجا درد دوا آنجا بود، ہر کجا رنج شفا آنجا بود۔ جہاں درد ہوگا وہاں دوا لگائیں گے، جہاں رنج ہوگا وہیں شفا آ جاتی ہے۔ ہر کجا پستیس آب آنجا رود، ہر کجا پستیس آب آنجا رود، ہر کجا مشکل جواب آنجا رود۔ جہاں پستی ہے پانی گراؤ تو پانی پستی کی طرف جاتی ہے، اور جہاں کوئی مشکل بات ہوگی تو اسی کو حل کرنے کے لیے جواب دیا جاتا ہے۔ تو عزیز محترم، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہیں اس کا علاج اور پیش آتا ہے اور علاج ہو جاتا ہے۔ تشنگاں گر آب جویند از جہان، تشنگاں گر آب جویند از جہان، آب ہم جوید بعالم تشنگان۔ جس طرح پیاسے دنیا میں پانی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں،
اسی طرح پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتی ہے. اگر پیاسا پانی کی تلاش میں سرگردان ہے تو اسی طریقے پہ پانی بھی پیاسے کی تلاش میں رہتا ہے. تشنگاں گر آب جویند از جہان، تشنگاں گر آب جویند از جہان، آب ہم جوید بعالم تشنگان. تو خلاصہ یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ طرفین سے ہوتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتی. یحبہم ویحبونہ، یحبہم ویحبونہ، اللہ لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے. لیکن مقدم کہاں کیا؟ یحبہم، یحبہم کو مقدم فرما کر یہ بتا دیا. گویا اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم تمہیں چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یحبہم، پہلے ہم تمہیں چاہتے ہیں، پھر ہماری محبت کے فیض سے تمہارے دل بھی ہمیں چاہنے لگتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا اسی مسئلے کو، فرمایا میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. میں جو اللہ کی طرف جا رہا ہوں یہ بھی اسی کا صدقہ ہے. اس نے میری طرف محبت کی نظر سے مجھے دیکھا تو میں اس کی طرف روانہ ہو گیا. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. صراط مستقیم جس کا اس آیت کے اندر ہمیں دعا میں تلقین کیا گیا ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے. صراط مستقیم پر چلنا روح کے لیے دوائے ہجر ہے. روح نے جو فریاد کیا تو اللہ نے اس کو راستہ بتلا دیا کہ اس راستے پہ چلنے کے بعد تو مجھ تک پہنچ جاتا ہے. اور صراط مستقیم نازل فرمانے سے پہلے ایک درخواست بندوں کی طرف سے نازل فرمائی، کیونکہ بڑے دربار سے کوئی نعمت جب دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے بھئی درخواست تو لکھ کر لاؤ. اگر بادشاہ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی تم اس قسم کی درخواست لکھ کے لاؤ تو ہم تمہیں دے دیں گے. طریقہ بھی خود بتلاتے ہیں. حالانکہ نعمت دینے کی منظور ہو چکی ہوتی ہے، وہ تو منظور ہو چکی ہے کہ ہم دے دیتے ہیں، مگر بتلا دیا کہ بھئی اس طریقے سے درخواست ہمیں دے دو ہم تمہیں دے دیں گے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے شایان نشان بندے درخواست نہیں پیش کر سکتے تھے. بندے کس طرح درخواست پیش کریں جو اللہ کے شایان نشان ہو. اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ اور تمام صفات کا احاطہ ضروری ہے، اور بندوں کی عقل بیچاروں کی محدود ہے. تو اس محدود عقل کے لیے صفات غیر متناہیہ کا احاطہ عقلاً محال ہے. بندوں کو اس عاجزی، جو بندے بیچارے عاجز ہیں، بندے بیچارے مجبور ہیں، تو بندوں کی اس عاجزی اور مجبوری کا چونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا، اور کیوں کر ان کو علم نہ ہوتا جبکہ وہ پیدا فرمانے والے ہیں. جس نے بندے کو خود پیدا کیا تو وہ کیسے اس کی کمزوری کو نہیں جانتے. بس اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف سے وکیل بن گئی. اللہ کی رحمت بندوں کی طرف سے وکیل بن گئی اور فرمایا کہ ہم تمہارے مولا بھی ہیں اور ہم تمہارے وکیل بھی ہیں. سبحان اللہ. ہم تمہارے مولا بھی ہیں اور ہم تمہارے وکیل بھی ہیں. نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم الوکیل. ہم کیسے اچھے مولا ہیں اور ہم کیسے اچھے وکیل ہیں تمہارے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ کار ساز ما
کار سازے ماں بسازے کار ماں، کار سازے ماں بسازے کار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں۔ صراط مستقیم بتا کر اللہ تعالیٰ نے روح کو یہ بتا دیا کہ عالم ارواح سے جدا کر کے عالم ناسوت یعنی دنیا میں تجھے بھیجنے کا مقصد تجھ کو اپنے سے دور کرنا نہیں ہے کہ تو ہم سے دور رہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تجھے ہم اپنی ایسی معرفت عطا فرمائیں جس کی بدولت تو میری دوستی کے قابل ہو جائے۔ اندھا اگر مقرب ہی ہو جائے، ایک اندھا اگر مقرب ہی ہو جائے تو اس کو قرب کا پورا لطف نہیں ملتا، کچھ دیکھتا نہیں ہے وہ بیچارہ، کچھ حاصل نہ ہوگا لطف سے۔ تو پہلے دنیا میں بینا بنانے کے لیے اسے بھیجا جاتا ہے کہ دنیا میں جا کے پہلے آنکھیں بینا کر دو، یہاں تیری آنکھیں ایمان اور تقوی کے نور سے بنائی جائیں گی، اور عالم آخرت میں بھی یہی بنی ہوئی آنکھیں تمہاری کھول دی جائیں گی۔ عالم ارواح میں تم صرف بندے اور غلام رہتے، اور اس عالم میں بھیج کر ایمان بالغیب اور تقوی کی برکت سے ہم تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ عالم غیب میں تم ہمارے غلام تھے، ہماری محبت کا تقاضا تھا کہ ہم تمہیں عالم ارواح سے ایک مدت عمر کے لیے دنیا میں بھیج دیں تاکہ تمہاری عبدیت پر ہم اپنی ولایت کا تاج رکھ دیں، کیونکہ ہماری دوستی کے لیے دو شرطیں، ہماری دوستی کے لیے دو شرطیں ہیں، ایمان بالغیب اور تقوی۔ یہ دو شرطیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو ہم تمہارے دوست ہو گئے۔ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب وہ دو شرطیں بیان کرتے ہیں، کون سی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایمان بالغیب اور تقوی، یہ دونوں صفات پیدا کرنے کے بعد تم ہمارے دوست بن سکتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کا پتہ بتا دیا ہے کہ ہماری ولایت کا شرف تم کو کیسے نصیب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب تم ان دو شرطوں کو پورا کر دکھاؤ گے تو ہم تمہارے دوست بنیں گے۔ خود فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے، فرماتے ہیں رفیق تھے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے۔ اس آیت میں ولایت حیات دنیاوی کی تقدیم سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رفاقت اور ولایت کے لیے دنیا کی حیات جو ہے وہ اول ظرف ہے، پہلا برتن ہے۔ اولاً ایمان بالغیب اور تقوی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی دوستی سے بندہ مشرف ہوتا ہے، پھر اسی عالم ناسوت یعنی دنیا کی دوستی آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ عزیزان محترم، نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ نبوت ایک وہابی نعمت ہے جو خدا کی طرف سے ملتی، وہ کسبی نہیں کہ انسان کسب کر کے محنت کر کے نبی بن جائے، نہیں، وہ وہابی ہے۔ اور ولایت کو بندوں کے اختیار میں دے دیا کہ تم چاہو تو میرے دوست بن سکتے ہو، کیونکہ ایمان اور تقوی دونوں امور اختیاریہ میں سے ہیں۔ بندہ ان دونوں باتوں کو پر عمل کر کے خدا کا ولی بن سکتا ہے۔ تو اب بھی اولیاء اللہ کی کرسیاں آج کل کے اس قحط الرجال کے زمانے میں بھی اولیاء اللہ کی کرسیاں خالی نہیں ہیں، بلکہ ان کرسیوں پہ بیٹھنے والے موجود ہیں، اب بھی خالی نہیں۔ ہنوزاں ابر رحمت درفشان است،
ہنوزا ابر رحمت در فشانت خمو خمخانہ با مہرو مہرو نشانت. اب بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں لیکن ان کو پہچاننے والے مشکل ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بازار میں جس جنس کی مانگ ہوتی ہے، جس جنس کی خریداری میں لوگ دلچسپی لیتے ہیں تو اس میں پھر نقلی پیدا ہونے لگتے ہیں، پھر نقال پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی اس جنس کی مانگ ہے، چلو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس لیے ان کو پہچاننے میں ذرا غلطی آپ نہ کریں. اللہ کے بندے آج بھی ہیں مگر چونکہ بہروپیے بھی بہت ہوتے ہیں، اس لیے پورا اچھی طرح سے تحقیق اور تفتیش کرنے کے بعد اسے تلاش کر لیں. ایک واقعہ یاد آ گیا، اسے بیان کر کے ختم کیے دیتا ہوں اور باقی انشاءاللہ اگلے جمعے میں پیش کر دوں گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم اور بزرگ شخصیت گزرے ہیں. وہ حج پہ چلے گئے. حج سے جب فارغ ہوئے اور زیارت روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر جب واپس ہندوستان آئے تو ان کی یہ عادت تھی کہ جہاں کہیں سفر کرتے تھے، جب کان میں بات آتی تھی کہ اس گاؤں میں کوئی خدا کا دوست ہے تو ملنے ضرور جاتے تھے، اس گاؤں میں اللہ کا کوئی پیارا ہے تو ملنے ضرور جاتے تھے. آج کل تو دنیا دار جو ہیں وہ دنیا کے اغراض کے لیے لوگوں سے ملتے ہیں، کسی فقیر کی جھونپڑی میں نہیں جاتے اور اس سے نہیں ملتے بلکہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو یہ بزرگان دین سے ملاقات کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے. جب ایک جگہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ بھائی اس جگہ اس گاؤں میں بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، میں تو اللہ والوں کی تلاش میں ہوں، جا کر دیکھوں گا. گئے ان کے دربار میں گئے، بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد شراب کا دور چلا، شراب کا دور چلنے لگا. ایک پیالی عبدالحق کو بھی پیش کیا گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو حرام ہے، جانے دو، میں تو خدا کا دوست سمجھ کے مجلس میں آ گیا، مجھے کیا پتا تھی کہ یہاں شراب کا دور بھی چلتا ہے. جو پیر منا بیٹھا تھا اس نے کہا عبدالحق میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ پی لو. انہوں نے کہا بھائی تو کون ہوتا ہے حکم دینے والا؟ میرا مالک کہتا ہے کہ مت پی، میں اس کے حکم کو نہیں توڑ سکتا. کہا اچھا تم نے بھرے مجمع میں میری بے عزتی کی ہے، آج رات کو میں تمہیں بتا دوں گا. دھمکی دے دی. اگر کوئی دوسرا ہوتا تو معافی مانگ لیتا کہ بھائی ناراض مت ہونا پیر صاحب، ایک پیالی نہیں 10 پیالیاں دے دو ہم پیئیں گے، تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ خدا جانے رات کو کیا معاملہ کر دے، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، کیا کر دیں گے. مگر یہ مضبوط آدمی تھا، عالم جو تھا نا. انہوں نے کہا تجھے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے، میں اپنے خدا کے حکم کو نہیں توڑ سکتا. چلے آئے اپنے ڈیرے پر. رات کو جب سوئے تو خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ میں ایک شہر میں ہوں اور یہاں کے لوگ جھوک در جھوک بھاگے جا رہے ہیں. تو لوگوں سے پوچھا بھائی خدا کے بندوں کچھ بتاؤ تو سی، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں؟ کہا نہیں بھائی میں تو مسافر ہوں. کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان کا دربار لگا ہوا ہے، ہم اس دربار میں جا رہے ہیں. ہاں بھائی تو پھر مجھے بھی لے چلو. یہ بھی گرتے پڑتے جب گئے تو ایک بہت بڑا مین گیٹ لگا ہوا تھا، اس میں سے لوگ اندر جا رہے تھے کہ اس کے اندر دربار ہے. جب یہ گیٹ پر پہنچے تو کسی نے اس کے کرتے کو پکڑ کے کہا تو نہیں جا سکتا. اس نے جو دیکھا کہ دنیا جا رہی ہے، مجھے کون روک رہا ہے، تو دیکھا کہ ایک دربان کھڑا ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے اور وہی لوگوں کو جانے دے رہا ہے. اس نے مجھے روکا. غور سے جو دیکھا تو وہی شرابی پیر تھا، وہی شرابی پیر تھا. کہا تو نہیں جا سکتا، ہم تمہیں نہیں چھوڑتے. اسی تو میں
نیند سے بیدار ہو گئے۔ اب اگر عبدالحق کے بدلے میں کوئی اور ہوتا تو دوسرے دن جا کر کے پیر کے پیر پکڑ کے کہتا کہ واقعی تو اللہ و تو دربار محمدی کا دربان ہے، بھائی مجھے نہیں معلوم تھا۔ خیر دربار وہ دوسرے دن گئے، وہاں پیر صاحب کی مجلس میں بیٹھے، انہوں نے کہا عبدالحق ہمارا مرتبہ دیکھا رات کو، محروم ہوئے نا زیارت رسول سے۔ بات بھی جب اس نے بتائی حیران ہو گئے، اسے کیسے پتا چلا؟ اس وقت بھی ان کی جگہ پر کوئی اور ہوتا قدموں میں پڑ جاتے، مگر العلم حجاب اکبر، قرآن اور حدیث کا علم جس کے سینے میں ہوتا ہے وہ کسی بات کسی فریب میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا ہاں دیکھا، جو کچھ دیکھنا تھا وہ دیکھا۔ کہا اب پیو گے؟ کہا میں لعنت بھیجتا ہوں شراب پہ، میں پیوں گا؟ کہا اچھا آج پھر دیکھ لینا۔ دوسری رات پھر یہی خواب دیکھا، پھر اسی نے اس کو روک دیا۔ اب یہ تڑپ رہا ہے کہ دنیا جا رہی ہے، زیارت رسول کر رہی ہے، میں محروم۔ آنکھ پھر کھل گئی، دوسرے دن پھر درس کے پاس گئے، انہوں نے پھر یاد دلایا، کہا یہ شراب نہیں پیا جا سکتا مجھ سے۔ تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا تو فیصلہ کیا عبدالحق نے کہ آج ان سے لڑوں گا، لڑ کے میں اندر جاؤں گا، یہ کون ہے مجھے روکنے والے؟ جب انہوں نے کہا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، کہا میں جاؤں گا، تو روکنے والا کون؟ جب آواز اندر پہنچی، دونوں کی آواز جب اندر پہنچی سرکار کو، تو عبدالحق کی آواز کو پہچان کر کے حضور نے فرمایا میاں عبدالحق باہر کیا شور مچا رہے اور اندر آ جاؤ نا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو 3 دن سے آنا چاہتا ہوں مگر یہ مجھے نہیں چھوڑتے۔ فرمایا کون ہے ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ حضور باہر تشریف لے آئے۔ کون ہے ذرا میں بھی تو باہر آ کے دیکھوں۔ باہر تشریف لے آئے، جیسے حضور کی نظر اس پہ پڑی کہا اخرج یا کلب، اے خبیث کتے چلے جاؤ یہاں سے، تجھے کس نے یہاں بٹھایا؟ بس یہ بیدار ہو گئے۔ کہا آج صبح جا کر مزاج پرسی کروں گا ان کی کہ کیسا لقب ملا حضور کی دربار سے تمہیں، خبیث کتے کا لقب ملا تمہیں۔ جب گئے تو سارے مریدین بیٹھے ہیں، پیر صاحب کی گدی خالی ہے۔ پوچھا آج پیر صاحب کیوں نہیں آئے؟ کہا بس اندر ہیں، بھی آنے والے ہیں۔ جب کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی آج آپ کے پیر صاحب نہیں آئیں گے، جھاڑ پڑی ہے کل رات کو حضور سے، آج نہیں آئیں گے۔ ذرا میں بھی جا کے دیکھوں کہاں ہے، خبر لوں اس کی۔ حجرے میں گھس گئے، اندر پلنگ خالی، اور کسی جانور کی آواز نیچے سے آ رہی۔ جب پلنگ کے نیچے اس نے جھانک کے دیکھا تو ایک کتا پڑا ہوا تھا۔ فرمایا کہ یہ تمہارے پیر صاحب ہیں، اسے اٹھا کے لے جاؤ۔ حضور کے زبان سے نکلنا تھا کہ خدا نے اس کو کتا بنا دیا۔ تو اللہ والے دنیا کے اندر ہیں مگر ان کو پہچاننے کے لیے نگاہ کی ضرورت ہے، آنکھوں کی ضرورت ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روح ہست، اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس بہر دست نباید داد دست۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، ہر ایک کو مرشد نہیں بنانا چاہیے۔ خوب سوچ سمجھ کے مرشد بناؤ۔ قرآن اور حدیث سے ذرہ برابر بھی تمہیں خلاف معلوم ہوا تو اس کے پیچھے مت جانا۔ عزیز محترم، بس آج اتنا ہی کہنا تھا، باقی انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ ہمارے مسجد میں سنیے گا ایک اعلان، ہمارے مسجد میں ایک بڑے میاں تشریف لائے ہیں، انہوں نے ایک درخواست دی ہے کہ انہیں کچھ امداد کی ضرورت ہے۔ طالب علم ہے، کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہے، اپنے ملک جانا چاہتے ہیں۔ جن صاحب کو
توفیق ہو اگر ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں، بہت اچھا ثواب کا کام ہے۔ وہ کتاب خریدیں گے اور پڑھیں گے، جب تک پڑھیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور جس طرح میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا، مسجد کا جو صندوقچہ ہے وہ باہر ہی پڑا رہے گا۔ آپ حضرات نکلتے وقت جن کو مسجد میں کچھ دینا ہوتا ہے وہ باہر صندوقچے میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور مسجد کے کام ہوتے رہیں۔ اب جن کو سنتیں جنہوں نے نہیں پڑھی ہیں وہ جلدی سے سنتیں پڑھ لیں۔